کی مگر خالی نہیں کی وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے، ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے، یہ ساری زمینیں زندہ ہیں اور تمہارے جیسے انسانوں سے آباد ہیں، ادھر بھی قرآن اترتا ہے، ادھر بھی قرآن اترتا ہے۔ مگر حضرات گرامی قرآن تو اترتا ہے، پیغمبر بھی آتے ہوں گے، مگر ایک فرق رہ جاتا، ایک فرق رہ جاتا۔ فرمایا اولین موسٹ پرومیننٹ absolutism lies in one category of God۔ ایک صفت الہیہ ایسی ہے جو زمین و آسمان میں کوئی دوسرا اسے شیئر نہیں کر سکتا، کوئی بندہ نہیں شیئر کر سکتا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں شیئر کر سکتا۔ ایبسولوٹزم ہے الحمدللہ رب العالمین کہ صفت ربوبیت کو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی آسمان کی طاقت شیئر نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی بڑا سمپل ہے، انسان بڑا ہوا، انسان نے عقل استعمال کی، اس نے اپنے پیسے کمائے، رزق کمایا، پھر فخر کیا، جیسے قارون نے کیا تھا کہ یہ مال، یہ 80 اونٹوں پہ لدی ہوئی مال و اسباب کی چابیاں، تم کیا کہتے ہو موسیٰ، اللہ کا فضل کہاں؟ یہ تو بھائی میری انٹیلیجنس کی پیداوار ہے، یہ تو میری عقل ہے جس نے یہ مال اکٹھا کیا، اس کا ذمہ دار تو میں ہوں۔ No God at all, nothing to do with God۔ حضرات گرامی ٹیکنیکلی تو آپ ذرا دیکھیں، کیا یہ وعدہ درست لگتا ہے کہ زمین پر 1 ارب جینس موجود ہے؟ میرے علاوہ زمین پر 1 ارب زندگی کی اقسام موجود ہیں۔ 18-20 تو آپ بھی جانتے ہوں گے، شہد کی مکھی آپ نے دیکھی ہوگی، بھیڑیں آپ نے دیکھی ہوں گی، چھوٹے کیڑے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ ٹوٹل بھی گنیں تو آپ کو 18-20 نظر آتی ہوں گی، مگر they are absolutely 1 billion kinds of genus on earth۔ کیا ایک انسان اکیلا اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی زندگی کو خود بلڈ کرتا ہوں، میں اپنی زندگی خود بناتا ہوں، میرے عقل و شعور نے میری معاونت کی ہے، اس میں میری انٹیلیجنس میری مددگار رہی ہے، میری ذہانتوں نے تسخیر مال و آب کیا ہے، تو باقیوں کا کیا بنے؟ کیا یہ دعویٰ درست ہوگا؟ کیا آؤٹ آف 1 بلین ایک جینس کا یہ دعویٰ درست ہوگا کہ میں اپنا خدا آپ ہوں، میں اپنے روزگار کا مالک آپ ہوں؟ مگر یہ بھی دعویٰ ذرا دیکھ لی، یہ بھی دعوے کی تصدیق کر لیجیے۔ Where was he born؟ پوچھو کسی سے، کیا تمہیں کوئی چناؤ حاصل تھا؟ اگر ساری دنیا کو چوائس دے دیا جاتا آسانی اور فراخی کا، تو حضرات گرامی ہر بچہ آنے سے پہلے اللہ سے کہتا مجھے بل گیٹ کے گھر پیدا کر۔ اگر اسے چوائس دے دیا جاتا تو وہ بل گیٹ کے گھر کیوں نہ پیدا ہوتا؟ اس کو کیوں ماں باپ دیتا؟ کون سا بچہ ہے جو غربت کے گھر پیدا ہونا چاہتا؟ کون سا بچہ ہے جو افلاس کی دہلیز پہ جانا چاہتا؟ کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے لیے بہتر آسائش اور زندگی کا گھر نہ ڈھونڈتا؟ مگر پہلا جبر مطلق کیا تھا؟ نہ ماں میری انتخاب کی، نہ باپ میرے انتخاب کا، نہ رشتہ اور ناتا میرے انتخاب کا۔ یہ تو ایک بات ہوئی، یہ تو ایک بات۔ اب اسی شخص کو دیکھیے جو دعویٰ اختیار کرتا ہے، اس کو دیکھیے ذرا، کہ اس سے پوچھو کہ آپ میں اور جانور کے بچے میں فرق کیا ہے؟ کبھی غور کیا کہ آپ میں اور جانور کے بچے میں کیا فرق ہے؟ سانپ کا بچہ نکلا انڈے سے سر کرتا ہوا گیا، ایک فل لائف ہے، doesn't need mother۔ بکری کا بچہ 2 منٹ کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ تمام حیات میں افزائش جو نسل کی ہے وہ کبھی اتنی ریجڈلی آپ نے کبھی اس کے ماں باپ کے سپرد کی ہے؟ ذرا انسان کے بچے کو دیکھ، how far it is capable of running its life for about 5 to 7 years۔ کیا پیدا ہوتے ہی بچہ بھاگ نکلتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی یہ ہارورڈ اور کیمبرج کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے؟ پیدا ہوتا ہی یہ گولڈ گننا شروع کر دیتا ہے؟
اس بچے کی صلاحیت کتنی ہوتی ہے سروائیو کرنے کی، اور کئی برسوں تک سروائیو کرنے کی، اس کی کیا صلاحیت ہوتی، کیا اختیار ہوتا. unless he is given a house, an accommodation, an education, a protective shield and understanding. اور اس کا ٹیلنٹ ابھارنے کے لیے اگر بندوبست نہ کیا جائے تو انسان کا یہ دعویٰ کہاں تک معقول ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کے بل پہ یہ کر گیا وہ کر گیا. اور یہ تو چھوڑیے، آخری وقت دیکھ لی، 50-55 کے ہوئے، دفتر والوں نے کہہ دیا آپ بوڑھے ہوئے، تھک گئے، 60 برس ہو گئے، گھر جائیے، your job is over, you are tired, you need pension, you need to retire now. Why retire? اب صلاحیتیں وہ نہیں رہی، کان بجنے شروع ہو گئے، آنکھوں میں موتیا اترا اور زبان میں لکنت آ گئی ہے، کبھی ایک پاؤں گیا کبھی دوسرا گیا، نروس معطل، اعصاب معطل ہو گئے ہیں. اب اگر بچے نہیں ہیں تو یہ شاندار اور جاندار شخصیت جو دعویٰ اختیار فرما رہی تھی، کبھی ایک بچے کا تکیہ لے بیٹھے ہیں، کبھی دوسرے کا لیے بیٹھے ہیں، کبھی ایک کے گلا گزار ہے، کبھی دوسرے کا گلا گزار ہے. اب تو ذائقہ بھی نہیں رہا. جب بچوں سے بھی مایوس ہوئے تو بالآخر لوٹا پکڑا، مصلہ تھاما، حضور یزداں حاضر ہوئے، پرانی کوتاہیوں پہ معافی چاہی اور نئے انداز سے اب عبادت توبہ شروع کر، رجوع شروع کر دیا. اب بڑے مخلص ہیں، مگر وقت گزر چکا ہوتا. حضرات گرامی، وقت گزر چکا ہوتا. وہ در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبران. توبہ سے کیا مراد ہو سکتی؟ جب آپ کی عمر ہے، جب آپ کی زندگی ہے، جب قوت ہے، استدلال ہے، ذہن براق ہے اور آپ چاقو چوبند ہیں، تب آپ نے ایک انتہائی کم درجے کی چیز کو زندگی دے دی. انتہائی کم درجے کی چیز، ایک فضول سی چیز کو، مسابقت کو، مقابلے کو، مال کو، عورت کو، گاڑی کو، کار کو، زمین کو. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ تو کچھ چیزیں اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں سراب دیا. انٹیلیجنس کے ٹیسٹ کے لیے بڑے بڑے ذہین آدمی ہوں گے مگر خدا کی ٹرک نہ سمجھ سکے. آخر اس نے بھی تو کوئی ٹیسٹ لینا تھا. وجود سے لے کر، شعور سے لے کر، حواس سے لے کر انجام تک اس نے مسلسل اپنے آپ کو امتحان میں ڈالا. لوگ کہتے ہیں یہاں انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں یہاں ظلم بڑا ظالم بڑا ظلم کرتا ہے، یہاں مظلوم بڑا ظلم سہتا ہے، یہاں کسی کا حق ہی نہیں ادا ہوتا، بڑا ناحق ہوتا ہے. حضرات گرامی، ایک بات تو بتائیے، بھلا کمرہ امتحان بھی میں کوئی رزلٹ اناؤنس کرتا؟ اگر 3 گھنٹے آپ کے امتحان کے ہوں تو کیا